اصحاب کی عظمت کے جو منکر ہوئے باغی، اس قافلہ کفر سے بیزار ہیں ہم لوگ۔ عقیدہ لے کے چاہیے کہ جو اما عائشہ کا منکر ہو وہ لاکھ مرتبہ بھی سب سے لا کر کے آئے سب بھی قابل ہے۔ اللہ علیہ وسلم اصحابی کا کچھو فبئیہم اقتدیتم اقتدیتم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ پروگرام میں کس وجہ سے رکھا ہے، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت امی جان اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت بنا کر کے آپ علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کو اگر دو لفظوں میں کہنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ پروگرام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ہم نے پروگرام میں اپنی جان اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی عزت و عظمت کی عزت کی حفاظت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، تاکہ آپ کے سامنے اگر شکوک پیدا کیے جائیں، آپ کے سامنے اگر شبہات پیدا کیے جائیں تو آپ ان سے بچ سکیں۔ چنانچہ جو اغیار کی طرف سے چل رہا تھا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس پہ تو کیا وشواس کہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ کئی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں آ ہوئی جنہوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توہین کی گئی۔ کچھ لوگوں نے ابھی پرسوں بتایا کہ وہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین کی گئی۔ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کافروں میں شمار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہوتے شمار مسلمانوں میں ہیں لیکن اب کافر ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا میرے واجب رضی اللہ عنہ کو آیت بنا کر کے آپ علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام رکھا اور باقاعدہ حضرت لفظ کا سلسلہ شروع کیا تاکہ جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات آپ کو سمجھا سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہماری جانوں پر ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے۔ چنانچہ نعوذ باللہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کی وجہ سے اپنی عائشہ سے کبھی میں شادی رچائی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اما عائشہ کی غلط عورت تھی، اور جو رفاصات اما عائشہ پر بچے لوگوں نے چاہے وہ بچے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم اس میں ہمارے مسلمان کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا جواب اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے خواہش پرست کہا، آپ نے کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نعوذ باللہ وہ خواہش پرست ہے۔ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوتی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، جس وقت جوانی کا سب عروج پر ہوتی ہے، جس وقت شباب عروج پر ہوتے ہیں، جس وقت خواہشات عروج پر ہوتی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک خاتون سے ہوتی ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ وہ ایک بیوہ خاتون ہے، اور عمر میں بھی میرے نبی سے 15 سال بڑی ہے، جو 40 سال کی خاتون ہے، اور جو ایک مرتبہ ایک شوہر سے بیوہ نہیں ہوئی، جو 2 شوہروں سے بیوہ ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کیا کوئی خواہش پرست انسان ایک جوانی کی عمر میں کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے؟ اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست ہوتے تو کسی جوان لڑکی سے شادی کرتے، اگر نعوذ باللہ نبی خواہش پرست ہوتے تو کسی چھوٹی بچی سے کم عمری میں شادی کرتے، اگر نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اگر یہ الزامات صحیح ہوتے تو میرے نبی کو تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ جو حسن تو لینا چاہے ہم سے لے لے، لیکن بات آجا کیا ابو طالب کے پاس لوگ آئے نہیں تھے؟ کیا ابو طالب کے پاس آ کر کے میرے نبی کے چچا کے پاس آ کر کے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سے پوچھ لے اگر اسے خوبصورت بچی چاہیے،
اگر اسے نگاہ کی خواہش ہے، اگر اسے عورت چاہیے تو کس عورت سے یہاں رکھے گا؟ سے قدموں میں لا کر رکھیں گے. کیا کفار مکہ نے میرے نبی سے نہیں کہا تھا انہیں جو پسند چاہیے، انہیں جو پسند چاہیے ان کے قدموں میں لا کر رکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر چاند اور سورج میرے ہاتھوں میں لا کر رکھو میں ہم اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتا. میرا عزیز دوستو بتاؤ اگر نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 22 برس انسان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو قبول فرما لیتے. آپ نے تو کہہ دیا کہ چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیا جائے، میں اب نہیں ہٹ سکتا. میرا عزیز دوستو گویا کہ نبی کہہ رہے ہیں ارے تم ایک جوان بیٹی کی بات کر رہے ہو، تم ایک قسم کی بات کر رہے ہو، ساری دنیا کا قسم بھی میرے منوں میں لا کر ڈھیر کر دیا جائے. میں اب اس رستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اور وہ رستہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، وہ توحید کا رستہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رستہ تھا. تو میرا عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عین جوانی کی عمر میں شادی کی، وہ کتنے سال کی عمر سے شادی کی؟ 40 سال کی عمر میں عورت سے شادی کی. اور وہ عورت تھی، وہ کوئی بیوہ خاتون تھی، وہ کوئی نوجوان عورت نہیں تھی، وہ دو شوہروں سے بیوہ ہوئی خاتون تھی. کیا کوئی 22 برس انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا جوانی کی عمر میں کوئی 22 برس انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگلی بات سنیے، آپ اس بات کو ذرا نوٹ کرتے جائیے، اپنے ذہن میں نکالیے. آپ کسی کے ساتھ بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے، کسی کا آپ کو بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے. تو یہ جواب ذہن میں نکالیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی. اب آپ ایک بات پہلے یہ دیکھیے کہ 25 سالہ عمر میں میرا خاتون سے شادی، جو 40 سالہ عمر کی ہے. 53 سالہ عمر میں ایک 9 سال کی بچی سے شادی. تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی ایسی کمی ہو گئی تھی کہ نبی کو جوانی میں کم عمر بچی دے دیتے؟ اللہ پاک اگر چاہتے میرے نبی کو جوانی میں بھی کم عمر بچی دے سکتے تھے. اللہ پاک اگر چاہتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدموں میں عمر ڈھیر کر دیتے. لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے کہ 25 سالہ عمر میں 40 سال کی خاتون تھی، 53 سالہ عمر میں 9 برس کی خاتون تھی. میرا عزیز دوستو اس میں حکمت یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالہ عمر میں اعلان نبوت کرنا ہے. نبی علیہ السلام سے کو گھر والے چھوڑ دیں گے، نبی کا ساتھ قبیلے والے چھوڑ دیں گے. اب حالات میرے رب کے سامنے ہیں کہ یہ حالات میرے نبی پر آنے ہیں کہ یہ قبیلے والے ان کے نعوذ باللہ میں مشہور کہیں گے، انہیں کبھی پاگل کہیں گے. میرے رب کے ساتھ یہ باتیں سب موجود تھی کیا ان کے گھر والے کے ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر اس 25 سالہ عمر میں کوئی چھوٹی عمر کی خاتون آ جاتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلیات نہیں دے سکتی تھی جو بڑی عمر کی خاتون دے سکتی تھی. بڑی عمر کی جو خاتون ہوا کرتی ہے وہ مصیبتیں پہلے سے جھیلی ہوئی ہوتی ہے. حضرت رضیہ دونوں شوہروں سے بیوہ ہوئی ہے، انہوں نے پہلے سے سب باتیں جھیلی ہوئی ہیں. اس وجہ سے اب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت دینے کی تھی، اب بات نبوت کی ذات کا حفاظت کی تھی. اس لیے میرے رب نے 25 سالہ عمر میں 40 سالہ عمر کی خاتون دی. اگلی بات جو اصل عنوان ہے، جو اصل احتجاج ہے کہ 53 سالہ عمر میں 9 سال کی خاتون. آپ اس کو صرف شادی کے لحاظ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صرف شادی کے لحاظ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اپنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ کیا نبی کا مقصد تعلیم نہیں تھا؟ کیا نبی کا مقصد قرآن کی حفاظت نہیں تھا؟ کیا نبی کا مقصد قرآن سکھانا نہیں تھا؟ کیا نبی کا مقصد احادیث سکھانا نہیں تھا؟ کیا نبی کا مقصد گھر کی باتیں بتانا نہیں تھا؟ اگر اس 53 سالہ عمر میں کوئی بڑی عمر کی خاتون آ جاتی تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی عمر والی خواتین کا حادثہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ ہر گھر کی بات کو، گھر کے ایک بات کو محفوظ کر لیتی. بلکہ اس کے لیے گھر گنا معلوم چاہیے، اس کے لیے وہ ذہن چاہیے جو بالکل نیا ذہن ہو. اس لیے میرے گھر میں 9 سالہ عمر کی بچی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک بات کو محفوظ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو محفوظ کر کے امت کو بنتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے 53 سالہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سالہ عمر کی خاتون دی. دوسرا یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو کیا ابو بکر کے والد موجود نہیں تھے؟ کیا اماں عائشہ کی ماں موجود نہیں تھی؟ اماں عائشہ کی ماں کو کوئی اعتراض
بیٹی پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ سال کی معلوم کی کیا تیری بیٹی نبی نے دی تھی؟ ارے باپ موجود ہے، باپ اس کا کرتے تو اپنی بیٹی کو عزت کر رہا ہے، تو آپ بتائیے کسی کا اعتراض کا کیا حق ہوتا ہے؟ اور خود حضرت عائشہ کچھ ہے، خود حضرت عائشہ راضی ہے، خود حضرت عائشہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیں گے تو کسی کا اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ دو جواب میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں. اسی طریقے سے حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبتیں آئی تھی، جو الفتیں آئی تھی، اور وہ جس طرح سے ہمارے لیے نمونہ بنی ہے، میرا دل دوست حضرت عائشہ نبی کے نکاح میں کہا تھی تو جتنے معاملات حضرت عائشہ نے گھر کے بتائے ہیں، جتنے گھر کے کردار نبی کے حضرت عائشہ نے بتائے ہیں، وہ کردار نہ ہوتے تو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بن جاتا. اگر ہم عائشہ کہتی تو نمونہ کون ہوگا؟ اگلی بات، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شخص حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب کے پاس ایک کتاب لکھ کر کے آیا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کو 2000 جیتے ہوئے تھے، بڑے بڑے باتیں لکھی ہوئی تھی. لا کر کے حضرت کو کہا کہ آپ اس کتاب کے اوپر کچھ لکھ دیجیے. حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب نے کہا کہ کتاب رکھ دیجیے. اس نے وہ کتاب رکھ دی. رات میں حضرت نے کتاب پڑھی تو حضرت عائشہ کی طرف سے ملزمان اس میں بھرے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں توہینیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب نے کتاب اٹھا کر کے ایک طرف پہ وہ شخص آگے لے آیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کتاب سے پوچھنے لگا کہ آپ نے لکھ دیا؟ حضرت نے جواب دیا میری آنکھوں سے دفع ہو جا، میرے آگے سے دور ہو جا. اس نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ حضرت نے کہا کہ نبی کی بیوی میں یہ سب باتیں لکھتا ہے، کیوں تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس مطلب نے کہا کہ حضرت یہ تو تاریخی حقائق ہیں، یہ تو فلاں تاریخ نے لکھا، فلاں تاریخ نے لکھا، میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ تو تاریخ کے کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لا کر کے پیش کیے. حضرت نے کہا کہ تیری ماں بھی کسی کے نکاح میں آئی تھی، اس نے اس دن کون سا جوڑا پہنا تھا، کون سے کلر کا تھا، اس کو گود میں کس نے اٹھایا تھا، ٹولی میں کس نے بٹھایا تھا، پھر تو کیسے وجود میں آیا تھا؟ اس نے کہا غصے سے ہو کر کے کہ حضرت آپ میری ماں پہ بول رہے ہیں. حضرت نے کہا ہاں تیری ماں پہ بولا اور تیرا چہرہ لال ہو گیا، نبی کی بیوی کا ناموارث ہے. پتہ چلا نبی کی بیوی تیری ماں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے. اگر کوئی رسول آپ کے ساتھ یہ کہے کہ میں نبی کی بیوی کو ماں نہیں مانتا، آپ کو سرحدیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیے کہ تم نے ہمارے اوپر احسان کر دیا. وہ کہے گا کیا احسان کر دیا؟ آپ اس سے کہیے ہمیں تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، انہیں مجھے فیصلہ کر دیا تو مومن ہے ہی نہیں. اگر میں تجھے مومن مانوں، اگر میں تجھے مومن مانوں تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا قرآن کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں کہتا ہے عائشہ مومنوں کی ماں ہے. اگر کوئی شخص اس کو مان جائے گا تو اس کا اسلام چلا جائے گا. لیکن اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس شخص کو بتواضع ہو چکا اور اس میں اس بات سے واضح ہوا اللہ پاک کے قرآن سے واضح ہوا. قرآن پاک میں موجود ہے وَأَزْوَاجُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی ماں ہے. اب بتاؤ اگر کسی کے اوپر اس کی ماں کا حق ہے تو کیا نبی کی بیوی ناوارث ہے؟ اگر کسی کے سامنے کسی کی ماں کو بولا جائے تو وہ شخص برداشت نہیں کر سکتا، اس کا غلام اور پیلا ہونے لگ جائے گا. نبی کی بیوی ناوارث ہے، نبی کی بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. ارے میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی توہین نبی کی توہین ہے، صحابہ کی توہین نبی کی توہین ہے. اور خاص کر کے لکھا کہ اماں عائشہ کی توہین نبی کی توہین ہے. اب دلیل کی ضرورت پڑے گی، کوئی بات ایسے تو نہیں چلے گی کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم مان لیں گے. قرآن پاک سے دلیل آئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور گنہگار عورتیں گنہگار مردوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے. اب اماں عائشہ نبی کی بیوی ہے. اماں عائشہ کسی بیوی ہے؟ نبی کی بیوی ہے. قرآن کہہ رہا بری عورت برے شخص کے لیے ہے. جو شخص نعوذ باللہ اماں عائشہ کو برا کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ حضور. اور جب حضور کو برا کہتا ہے مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت مسلمان کہہ سکتا ہے عقیدہ لے کر کے جائیے کہ جو اما عائشہ کا منکر ہو وہ لاکھ مرتبہ سب سے لا کر کے آئے سب بھی قابل ہے اما عائشہ کو کی جو عزت کا اقرار نہ کرے اما عائشہ کی عزت کا اما عائشہ کے داعیہ ہونے کا اما عائشہ کے مقابلہ ہونے کا اما عائشہ کے مقدسہ ہونے کا جو شخص اقرار نہ کرے اما عائشہ کی توہین کرے رات سجدے کرے رات طواف کرے رات حج کرے قرآن کے بارے میں اتنا ہی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں رب وحدہ لا شریک کی قسم ہمیں قرآن بتاتا ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے یہ آپ کے ساتھ میں جوابات میں رکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سے باتیں دھاگے چلی جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت اس بات سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کی زندگی کو پڑھیے آپ نبی کی زندگی کو اپنائیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو معاملات ہیں اپنے بچوں کو بتائیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اپنے گھر میں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے اپنے گھروں میں بتائیے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا ایک عمل یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو اپنائیے میرے عزیز دوستو اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہ کریں تو آپ مجھے بتائیے کوئی شخص ایک شخص ہاتھ اٹھا کر کے اس مجلس میں بتا دے کہ کیا وہ نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے کیا وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے کیا اپنے عمل کی بنیاد پر وہ شخص جہنم سے بچ سکتا ہے کیا ہمارے عمل ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے سجدے ہمارے رکوع ہمارے قیام ہماری تسبیح ہماری اہلیت کیا اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بندے پر جنت میں چلے جائیں ہم نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں چلے جائیں آپ بتائیے کون شخص ایسا ہے جو اٹھ کر کے کہے کہ میں نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں چلا جاؤں میرے عزیز دوستو بتاؤ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہ کری آپ مجھے بتائیے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کو میدان محشر میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے آپ نبی سے درخواست کرنے جائیں گے یا رسول اللہ مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت ہے کیا عائشہ آپ کو سفارش کر دے گی کیا نبی آپ کی سفارش کر دیں گے کیا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق جو حضرت حضور کے ساتھ رہتا تھا قیامت میں بھی رہے گا کیا وہ کہتے نہیں کہے گا کہ یا رسول اللہ میری بچی کی توہین ہوتی رہی میری بچی کو گالیاں دی جاتی رہی میری بچی کو برا بھلا کہا جاتا رہا آپ اس کی توہین کر رہے ہیں آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا نبی سے کیا اس کی شفاعت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا پھر رسول اللہ شفاعت کرتے ہیں کیا رسول اللہ کو عائشہ سے محبت نہیں ہے کیا رسول اللہ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نعوذ باللہ ناوارث ہے میرے عزیز دوستو ہم نے سب شکوک سمجھنا ہے ہم نے سب شبہات سمجھنا ہے تو ہمارے پاس جو سب سے اچھا ذریعہ ہے جنت جانے کا وہ صرف اور صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر نعوذ باللہ ہم نے ان توہینوں میں شامل ہو گئے ہمارے دل کے بھیتر برابر اپنا عائشہ صدیقہ کی طرف سے کوئی بات آ گئی رب وحدہ لا شریک کے قسم ہے جنت نہیں مل سکتی جنت تو بہت دور کی بات ہے جنت تو بہت دور کی بات ہے جنت کی بو بھی نہیں مل سکتی اور یہ بھی بہت دور کی بات ہے جنت کی بو مل جائے ہمیشہ ایسا شخص جہنم میں چلے گا ہمیشہ ایسا شخص کافروں کے ساتھ رہے گا اور جو شخص مسلمان بن کر کے اما عائشہ کی توہین کرے گا وہ منافقوں کے ساتھ میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے تو ایسا شخص بھی اس درجے میں اس جہنم کے اس حصے میں اس طبقے کے اندر ہے کم سے کم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس مسجد کو گواہ بناتے ہیں ان دیواروں کو گواہ بناتے ہیں اما عائشہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں تاکہ کم از کم اس زمین پر توہین کرنے والوں میں بدبختوں نے توہین کی ہے وہ زمین ان کی توہین کی گواہی دے گی کم سے کم یہ مسجد یہ جگہ یہ دیواریں یہ آسمان یہ رب کے فرشتے ہمارے بارے میں کم سے کم کتنی تو گواہی دے دیں گے کہ اللہ جو لوگ اگر کچھ لوگ تیرے نبی کی بیوی کے گستاخ تھے کوئی تیری نبی کی بیوی کی عزت کے حفاظت کرنے والے تھے یہ تیرے نبی کی بیوی کی عزت کے محافظ تھے یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی عزت کی بات
کرنے والے تھے. اب عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی نہیں. میں نے کیا پڑھا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ جانتے ہیں کہ عائشہ کو نبی سے محبت کتنی ہے, اب عائشہ کو نبی سے تعلق کتنا ہے, اب عائشہ کو نبی سے الفت کتنی ہے. ایک مرتبہ ایک سفر میں ہمارے صلاۃ والسلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بیوی کا مجرے میں چلے گئے, اب عائشہ کے پاس نہیں ہے. یعنی اس وقت جو بھی بتا ہوا ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا, اس کا لڑکا علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ جب دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آئے, بہت دیر ہو گئی, تو میں اتری اور زمین پر جو گھاس ہوتا ہے گھاس میں پاؤں کر کے بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ میں تیرے نبی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی, میں تیرے حبیب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی, اب تم میرے پاس کوئی سال کا بچھو بھیج دے جو مجھے اس گھاس میں آ کر کے ڈس دے اور دنیا سے ختم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی دیری حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے محبت نہیں ہوگی. عائشہ کو جب نبی سے اتنی محبت ہے تو کیا عائشہ کو نبی کو عائشہ سے محبت نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عورت ہے جن کے رشتے کا کلام اللہ نے آسمان سے دیا. ایک کتاب ہے معجم طبرانی, اس میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی اگر کسی سے کی یا خود اپنی شادی کی عورت سے کی ہے, اللہ کے بس کی غیر نہیں کی. اللہ نے نبی کی بیویوں کا رشتہ آسمانوں سے بھیجا ہے اور نبی کی بیٹے کا رشتہ بھی آسمان سے بھیجا ہے. کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بتاؤ کیا کوئی کمی پہلے ہوگی, کیا کوئی چاہنے ہوگی عائشہ کی, کیا کوئی کلمہ مار ہوگا کہ اللہ جو عالم الغیب ہے جو قیامت تک کے اس کے بعد تک کی ہر بات جانتا ہے, اول سے آخر تک کی ہر بات جانتا ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کو حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں بتاتا. جو شخص بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سی غلط باتیں اما عائشہ کے بارے میں لے کر کے آ گیا تو وہ الزام یہ اللہ رب العزت پر لگا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں تھا. میرے عزیز دوستو, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک سلام عرض کرتے ہیں, اللہ ہماری آواز کو, ہمارے تمام لوگوں کے ناموں کو اما عائشہ کی قبر تک پہنچا دے. اللہ ہمارے لوگوں کی باتوں کو, ہماری دل کی باتوں کو, ہمارے سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچا دے. کیا میرے نبی بلند نہیں جائے گا اپنے قبر میں؟ نبی کی بیوی کوئی کسی کی باتیں کہی جا رہی ہیں, کیا ابو بکر صدیق میرے نبی سے شکایتیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ میرے نبی حضرت بکر نبی کے پہلو میں لیتے ہوئے ہیں, کیا وہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ پیغمبر میں نے تو تیرے اوپر سب کچھ بتایا تھا, پتا نہیں کیا کمی تھی, میری بیٹی کی کیا کمی تھی جو آج میری بیٹی کے اوپر یہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی معمولی معصوم نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت یہاں سے سمجھ لیجیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اے عائشہ, اللہ ہماری آواز کو اما عائشہ کی قبر تک پہنچا دے کہ اے ماں عائشہ تو نبی کی بیوی ہے, تیرے نبی کی بیوی بننے کو سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کے بستر کی زینت ہے, تیرے زینت بننے کو سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کی گھر والی ہے, تیرے گھر والی بننے کو سلام ہے. ماں عائشہ تو نبی کا حرم ہے, تیرے حرم بن جانے کو سلام ہے. ماں عائشہ تیرے عزت کا محمد صلی اللہ کا قرآن ہے, تیری عظمت کو تجھے سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کی گھر والی ہے, تو نبی کا حرم ہے, تو نبی کے گھر پہ آئی ہے, تیرے گھر والی بننے کو سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کا حرم ہے, تیرے حرم بن جانے کو سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کا لباس ہے, تیرے اس لباس بن جانے کا تجھے سلام ہے. اے ماں عائشہ تیرا تذکرہ قرآن ہے, تیرے تذکرے آنے کا تجھے سلام ہے. اے ماں عائشہ تیری پاک دامانی کی تعلیم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اے ماں عائشہ تیری اس پاک دامانی پہ تجھے سلام ہے. اے ماں عائشہ تیری عزت کی بات قرآن میں آئی ہے, تیری عزت کی بات قرآن میں آنے پر تجھے سلام ہے. ماں عائشہ تو نبی سے محبت کرتی ہے, تیری اس محبت پر تجھے سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کے پہلو میں آئی ہے, تیرے پہلو میں آنے کو سلام ہے. اے ماں عائشہ تو نبی کے ساتھ کھانا کھاتی ہے, تیرے اس کھانا کھانے کو سلام ہے. ماں عائشہ تیرا پورا جنت بنا ہوا ہے, تیرے تجھے پر تجھے سلام ہے. میرے عزیز دوستو, ساری دنیا جنت مانتی ہے, رب نے جنت عائشہ کے قدموں میں تعلیم کی. رب نے جنت کو عائشہ کے پاس بھیج
گیا تھا اما عائشہ آپ کے گھر کے جنت مل جانے پر، آپ قبیلے کے جنت مل جانے پر آپ کے عزت کو سلام ہے، آپ کے عظمت کو سلام ہے، آپ کے مقام کو سلام ہے۔ میرے عزیز دوستو، محمد جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر لگی اور رب کائنات نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی جب صفائی دلوائی تو ان کے بیٹے سے دلوائی ہے، ایک بچے سے دلوائی ہے۔ جب محمد حضرت یوسف علیہ السلام پر لگی تو حضرت یوسف کی پاک دامنی کا اعلان اللہ پاک نے ایک بچے سے کرایا ہے۔ لیکن جب بات نبی کی بیوی کی آئی، جب بات مسلمانوں کی ماں کی آئی، جب بات عائشہ صدیقہ کی آئی تو رب نے نبی کو بولنے نہیں دیا، رب نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، رب نے کسی بزرگ سے گواہی نہیں دلوائی، رب نے کسی صحابی سے گواہی نہیں دلوائی، رب نے نبی علیہ السلام سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ سورہ نور میں دو رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت کو نکالے۔ اب جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا انکار کر رہا ہے تو کیا وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا؟ کیا وہ اللہ کے قرآن کو جھوٹا نہیں بتا رہا؟ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کے تعلق سے چلیے ایک بات ہے، حضرت عمر کون ہے؟ ایک دو منٹ میں بات مکمل کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان راضی نبی کان عمر، اللہ اگر مجھے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہو تو عمر اس بات کا حقدار ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق خود نہیں آیا ہے، عمر فاروق کو میرے پاک پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا، دعا کر کے مانگا تھا اللہ مجھے عمر دے دے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ اگر دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر دے دے، اللہ اگر اپنے دین کو بلندی دینا چاہتا ہے تو عمر دے دے، اللہ میرے پیر کو دے دے، عمر کو دے دے۔ رب نے عمر کو بھیجا تھا، پھر حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا نماز پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر اسلام کھا چکا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کس والی لوگ نے وہ بیٹا جو ہے جو آپ کو بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکے۔ یہ ہمارے فاروق کا مقام ہے، یہ ہمارے فاروق کی عزت ہے، یہ ہمارے فاروق کی عظمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان صحابہ اکرام کے تعلق سے باتیں قرآن میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، وہ نبی کے دور میں کیا تھے اس حیثیت سے حضرت معاویہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے نبی کی عظمت کی حفاظت کیسے کی ہے اس حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا ہے، اس حیثیت سے حضرت معاویہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا ذہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جائے، آپ کا ذہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خراب ہو جائے، اب بتاؤ کیا آپ قرآن کو سچا مانیں گے؟ آپ کے ذہن میں بھی شیطان آزاد کیے چلائے گا کہ جب قرآن کا لکھنے والا نعوذ باللہ صحیح نہیں تھا تو یہ قرآن کیسے صحیح ہو سکتا؟ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ آزان، اللہ معاویہ کو قرآن کا مفسر بنا دے، اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے دے، اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا دے۔ اب مجھے بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو حضرت معاویہ کو فرمایا تھا اللہم اجعلہ قاضیا مہدیا واہدہ، اے اللہ معاویہ کو قاضی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ نبی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اب جو شخص نعوذ باللہ یہ کہے معاویہ گمراہ تھے یا یہ کہے معاویہ ہدایت پر نہیں تھے تو کیا وہ نبی کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا وہ نبی کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ نبی کی دعا میں کوئی اثر نہیں تھا؟ کیا نعوذ باللہ نبی کی دعا بیکار چلی گئی تھی؟ میرے عزیز دوستوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اسی وجہ سے آپ کو اکٹھا کیا ہے کہ آپ بھی کم سے کم کچھ اگر ہو سکے آزاد کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے اور اللہ پاک سے پناہ مانگیے، دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں شکر و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو شکر و شبہات کر رہے ہیں اللہ پاک کے پاس معاشرے سے خاتمہ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے اور یہ آج اختصام کو بلایا آپ حضرات کے لوگوں کے لیے، آپ حضرات کو بتانے کے لیے۔ ویسے ہمارا درس ہر ہفتے چل رہا ہے اور نماز عشاء اس میں سب شکر و شبہات کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے جو چل رہا ہے اس کا جواب کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کو قرآن مقدس قرآن شخص سے
حضرت صحابہ اکرام کے ارشاد کو بتایا جا رہا ہے. آپ اس میں شرکت کیجیے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ کرام کو یہ علماء کرام کو آپ کے سامنے بتایا جائے گا تاکہ آپ حضرات اس پر توجہ ہوں. کم سے کم آپ کو پتہ تو چلے کہ حضرت صحابہ اکرام کو آپ کو پتہ تو چلے قرآن کیا کہتا ہے. غیروں کا تو بچہ بڑی باتیں کر لیتا ہے لیکن ہمارے پاس دوسروں کی طرف کوئی نہیں. آپ نے کتنے غیروں کو مسلمان کیا ہے آپ مجھے بتائیے. کیونکہ ان کی تیاریاں ہوئی ہیں, انہیں ٹھیک بنایا گیا ہے, انہیں اب ان کے مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ لوگ نے دوسروں کے لیے نہیں آتے, اس وجہ سے وہ ہمارے لوگوں کو تربیت کر کے جا رہے ہیں. آج کا ہمیں کیا چاہیے تھا ان کو جانا چاہیے. تو آپ اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ حضرت استاد محترم مفتی بشیر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسی کو تشریف لے آئے ہیں. باتوں سے تبدیل کی صحت سے سامنے کے آپ کو سمجھ Thank you.